الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، چند دن پہلے اسی جامع مسجد میں اسی موضوع پر آپ حضرات کے سامنے چند مسائل گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. برادر محترم حضرت مولانا علامہ عبدالغفور صاحب رضوی نے حضرت مولانا قاری محمد منشا صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کے توسط سے مجھے پھر اسی موضوع پر مسائل پیش کرنے کے لیے مدعو کیا. میں کافی عرصے سے انتہائی مصروف ہوں، رات کو بھی پروگرام اور ہوا، اب بھی رات کو پھر مولانا مناظر اعظم مولانا محمد عمر اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے، اس میں مجھے حاضر ہونا ہے انشاءاللہ. لیکن ان حضرات کی محبت ہے اور ان کے ساتھ قلبی ربط کی وجہ سے میں نے مولانا قاری منشا صاحب سے عرض کیا کہ انشاءاللہ ضرور حاضری ہوگی. آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ موضوع خاصا اہم موضوع ہے اور اس پر جو بحث ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی خاصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اس موضوع سے متعلق جو اصولی بات تھی وہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کر دی، لیکن آج کل بدعقیدہ لوگوں کو ایک عادت پڑی ہوئی ہے کہ بات بالکل واضح ہو جائے تب بھی وہ لوگ ضد اور عناد کا شکار ہیں، کہیں گے بس بات ہوئی نہیں، کوئی بات نہیں کی. میرا موقف یہ تھا کہ میں نے قرآن پاک کی 3 آیات سے گزشتہ تقریر میں نے یہ مسئلہ ثابت کیا آپ کے سامنے قرآن پاک سے کہ قرآن و حدیث کے بعد، قرآن و سنت کے بعد ائمہ مجتہدین اولو الامر کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کی اطاعت بھی ضروری ہے. اس پر میں نے قرآن پاک کی 3 آیات سے واضح طور پر استدلال کیا تھا کہ اللہ جل شانہ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے. اب
کوئی آدمی کہے جی ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی یا دلیل نہیں، تو میں پھر دوہرا سکتا ہوں اس کو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اور اولی الامر کا معنی میں نے دو صحابہ کرام کی اقوال کی روشنی میں متعین کیا تھا، اور اس پر میں نے یہ حوالہ بھی پیش کیا تھا کہ نواب صدیق حسن بھوپالی جو کہ غیر مقلدین کے ایک مقتدر عالم ہیں، انہوں نے واضح طور پر اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، خاص طور پر ریاض المرتاز میں، وہ کہتے ہیں کہ جب صحابی رسول کسی آیت کریمہ کی، قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر کرتا ہے تو وہ تفسیر کے درجے میں نہیں ہوتی بلکہ مرفوع حدیث کے درجے میں ہوتی ہے، کیونکہ صحابی رسول ضرور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سن کر قرآن پاک کی آیت کی تفسیر پیش کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم کے اقوال مبارکہ سے ہم نے متعین کیا کہ اولی الامر سے مراد صرف بادشاہ نہیں ہیں بلکہ اصحاب فقہ ہیں، جو دین کے بارے میں کوئی تشریح اور توضیح پیش کریں۔ تو اس آیت میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کی بات ماننا بھی مسلمانوں پر فرض ہے، جس طرح اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات ماننا ان پر فرض ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے، اور اس پر ہم پورے شرع صدر کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، کھلے سینے کے ساتھ یہ بات ہم کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے اقوال پیش کر رہے ہیں، اور قرآن پاک کی آیت پیش کر رہے ہیں۔ لفظ قرآن کے پہلے ہی ظاہر موجود ہے، واولی الامر منکم۔ اب کوئی کہتے ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو پھر ان کو مولوی یا عالم یا رہنما نہیں ہونا چاہیے کس جماعت کا، وہ بالکل اتنے واضح لفظ بھی سمجھ نہیں آتے آپ کو۔ واولی الامر منکم، جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب یہ اللہ کے بھی بعد ہیں، رسول کے بھی بعد ہیں، کوئی تیسری طاقت ہے تو صحیح نا جس کی اطاعت اللہ کروانا چاہتا ہے۔ اب یہ صرف قرآن و سنت تو میں کہتا ہوں ایک بات چھوڑ گئے ہو، خاص اولی الامر منکم، اور وہ اولی الامر منکم ہی اصحاب علم ہیں، اصحاب فقہ ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اولی الامر منکم کا معنی تم بیان کرو کہ کیا ہے، کیا معنی ہے اولی الامر منکم کا؟ ہم نے تو اپنی زبان سے نہیں بلکہ صحابی رسول عبداللہ ابن عباس کی زبان سے سمجھایا آپ کو، جابر بن عبداللہ کی زبان سے سمجھایا آپ کو۔ یہ دونوں ایسے صحابی ہیں جو خود بھی صحابی ہیں اور ان کے باپ بھی صحابی ہیں۔ اب اس سے پکی بات کہاں سے ہم لا سکتے جی؟ کہاں سے کہیں آپ کہیں جی نہ ہم کسی صحابی کی مانتے ہیں، نہ کسی تابعی کی مانتے ہیں، نہ ہم حدیث مانتے ہیں، نہ قرآن کا لفظ اولی الامر مانتے ہیں، تو پھر آپ کچھ نہیں مانتے تو ہم پہلوان تو ہیں نہیں کہ اب آپ کے دانت توڑ کر منوائیں، ہم تو مولوی ہیں نا، شکل سے بے شک پہلوان ہی نظر آئیں لیکن پہلوانی کرتے نہیں ہم، سمجھ آئی نا؟ مولوی ہیں، دلیل ہی دے سکتے ہیں، اس سے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جو مرضی ہمیں کہتے رہیں لیکن ہم دلیل دیں گے۔ دوسری آیت کریمہ ہم نے پیش کی تھی کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اگر تمہارے یہ امام نہ ہوتے تو تم سب شیطان کی پیروی کرتے۔ یہ اصحاب علم ہی تو ہیں جو قرآن و سنت سے مسئلے کے نکالنے کا، استنباط کا، استخراج کا طریقہ جانتے ہیں، کبھی امت میں فساد نہیں ہوتا۔ جب بھی کسی بات میں جھگڑا پڑتا ہے تو یہ تمہیں قرآن و سنت سے مسئلہ نکال کر بتا دیتے ہیں، تمہارے جھگڑے اور فتنے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو شکر کرو کہ تمہارے امام موجود ہیں جو جھگڑا قرآن و سنت سے ختم کرا دیتے۔ یہ نہ ہوتے تو تم سب کا امام شیطان ہوتا، تو شیطان یقیناً تمہیں گمراہ کر لیتا۔ اب جو سیدھے راستے پر ہو تو یہ تمہارے اماموں کا صدقہ ہے جن کی وجہ سے تم سیدھے راستے پر۔ تیسری آیت کریمہ جو ہم نے پیش کی تھی تو پھر پیش کر رہے ہیں کیونکہ قرآن پرانا نہیں ہوتا چاہے 6 مرتبہ پیش کریں، نہیں سمجھ آئی؟ ورنہ آپ کہیں گے کہ ہر تراویحوں میں اکاری اچھی ہے، ہر سال تراویح میں وہی قرآن سنا دیتے، اور جو نیا قرآن لائیں گے بھائی۔ تیسری آیت کریمہ ہم نے پیش کی تھی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ جو تمہیں میرے طرف لا رہا ہے اس کے پیچھے چلنا، اس کو شرک و بدعت نہ سمجھو، بلکہ اللہ فرماتا ہے میری طرف سے لازم جانو
کہ جس پر تمہیں یقین ہو جائے کہ شیطان سے بچا کر ہمیں رحمان کی طرف لے جا رہا ہے، فرمایا جہاں وہ قدم رکھتا ہے اس کے پیچھے پیچھے قدم رکھ کیا ٹلے نہ رکھو. سبحان اللہ. اب ہم اور کیا کر رہے ہیں؟ یہی اسی بات کا نام تقلید ہے. اسی اتباع، تقلید، اقتداء، یہ سب مترادف المعنی ہے اور کوئی مفہوم نہیں ہے اس کا. یہی اتباع ہے. باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ ہم ان کو قرآن و سنت کے مقابل، تو میں نے 15 منٹ وضاحت کی تھی، لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اتنا کوئی آدمی ڈل مائنڈڈ ہے تو کیا مولوی ہے وہ، اتنا ٹھلا دماغ ہے اس کا، وہ کس بات کا ملا ہے؟ میں نے تو یہ 15 منٹ یہ مسئلہ وضاحت سے پیش کیا تھا کہ دوستو جہاں قرآن و سنت کی کوئی نص موجود ہوگی وہ اماموں کا میدان ہی نہیں ہے، وہاں امام کی فقہ بولتی نہیں. کیوں کہ اس کا مقام تو چوتھے نمبر پر ہے. جہاں قرآن کی کوئی نص موجود ہے وہاں حدیث کی بھی ضرورت نہیں، جہاں حدیث کی کوئی نص ہے وہاں اجماع کی ضرورت نہیں، جہاں اجماع موجود ہے وہاں بھی قیاس کی ضرورت نہیں. جہاں ان تینوں پہلی دلیلوں میں کوئی دلیل نہیں ہوگی پھر قیاس کا میدان ہوگا. تو جب دلیل موجود ہی وہاں پہ نہیں ہوگی تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ معارض کیسے آئے گی بھائی؟ یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہم تو حضور کو مانتے، یہ امام ابو حنیفہ کو مانتے. تو میں نے کہا آپ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ابے کو بھی مانتے ہیں، یہ دو کام کیوں کرتے؟ نہیں سمجھ آئی بھائی؟ اللہ کو اللہ مانا، ابے کو ابے مانا، ابا کو ابا مانا ہے، محمد رسول اللہ کو رسول مانا ہے ہم نے، اور امام ابو حنیفہ کو استاد مانا ہے. اب دونوں کی حیثیت تو سمجھو نا. یہ کوئی عجیب قسم کی بات ہے. ہم حضور کو مانتے، یہ امام ابو حنیفہ کو مانتے. میں کہا آپ ہی اپنے ابے کو بھی مانتے جی، ابا جی کو ان کا جو ان کو تو ابا مانا ہے. تو میں نے کہا پھر جس حیثیت سے بات ہو، اذا رفع الحیثیہ بطل القضیہ، حیثیت کی قید تو ساتھ موجود ہوتی ہے. اگر حیثیت کی قید نہیں ہوتی قضیہ مطلقاً باطل ہو جائے گا. یہ تو مناطقہ کا اصول ہے، آپ کو ماننا پڑے گا. تو محمد رسول اللہ بحیثیت رسول صاحب وحی مستقل شریعت کے مالک ہیں، وہ اس حیثیت سے ہمارے مقتدی و پیشوا ہیں، اور یہ تو حضور کے امتی ہیں، اور قرآن و سنت کی توضیح کے لیے، تشریح کے لیے یہ ملت اسلامیہ کے مقتدی اور پیشوا ہیں. میرے محترم دوست مولانا قاری منشا صاحب فرما رہے ہیں وہ پنجابی میں تقریر کریں. اصل میں پنجابی یا اردو کا مسئلہ آپ ذہن میں نہ رکھا کریں، یہ اس میں خطابت بھی نہ چیک کیا کریں، یا اس مضمون کوئی بھی بیان تب ہو سکتا ہے جب بالکل اس کو چھوڑ کر ہم بیان کریں. سمجھ آئی نا؟ چلو پنجابی کر سکتا ہوں، لیکن آپ جو ہے نا بات سمجھنے کی کوشش کریں اور بخدا بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو گل یہ کرنا پیا میں کہ نبی کریم علیہ السلام وہاں سے مقابل من لیا بھئی مقابل حضور دا مننا تو سن لوڑ کی، سانو اس دین دی کی لوڑ. اور گل سمجھ لو پہ کوئی نہ بت تے تو پاڑے جڑا حضور دا مخالف. اسی تو سادہ دی عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شے نے 1,24,000 پیغمبر چو اسی کوئی نبی پاک کا مقابل یا مثل نہیں سمجھتے حضور افضل اعلیٰ نے، بلکہ تو کی تیرے جائے تیرا پیشوا یہ کہنا کہ اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے، اور دوجا محمد بنانا ہے تو بنانا ہے. اسی تو یہ آنے دوجا محمد اور اللہ کو بھی نہیں بنتا، اچھا بھی بنانا سانو آنا تو ابو حنیفہ نو حضور دا مقابل بن دین. اسی تو آنے اللہ بھی اور دوجا محمد نہیں بنا سکتا. کیوں؟ ایک ہی محمد بنانے کی طاقت سی وہ کو اور ورت چھڑی سو. ہاں ہم امتناع نظیر کے قائل ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، عرفان شاہ کی زبان پر علامہ فضل خیر آبادی بول رہا ہے. امتناع نظیر کے مسئلے پر تیرے ابے کو اسماعیل دہلوی کو پہلے وہ کافر کہہ چکی ہے، کیونکہ اسماعیل دہلوی قائل ہے اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کرتا ہے، اور میں کہ اللہ اللہ کوئی بداری تماشبین نہیں جڑا روز محبوب بدلنا پھرے. اکولی چایا سو میں اکولی بڑھایا سو. اسی کسی دوسرے محمد کے قائل نہیں. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب اس کے بعد کوئی آئینہ نہ ہماری بز میں خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں. تیرا قد تو نادر دار ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے. نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کے چمن میں سروے چما نہیں.
فرمایا جے آکھاں تو سرو دا بوٹا سونیا تے سرو دے بوٹے تے ہزاراں ہوندے نے، تو سرو دا بوٹا بھی نہیں، کیوں کہ تیری تے مثل ہی کوئی شے نہیں۔ پھل آکھاں تے کنے پھلاں دے تے ٹوکرے لب جاندے نے، تیرے نال دا دوجا تے رب نے پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا۔ تے سانو مینے مار دین پے ابو حنیفہ نو حضور دا مقابل بننے میں کمال ہو گئی بھئی، اسی تے ابراہیم نو حضرت ابراہیم نو نہیں منیا، امام ابو حنیفہ کیوں؟ جڑے رب نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تے خلیل تے حبیب تے نیڑے نیڑے ہی ہوندے نا، نہیں سمجھ آئی؟ خلیل بھی دوست ہوندا ہے نا، تے حبیب محبوب ہوندا ہے نا، دوست ہوندا ہے۔ تے اسی ابراہیم خلیل اللہ کو جد نہ منیے حضور دا مقابل تے امام ابو حنیفہ کیوں نہ منیے؟ اے تانوں مغالطہ دیندے، تانوں، سانو نہیں، تانوں مغالطہ۔ دیکھو جی حضور نے فرما رہا ہے، میں کہ امام ابو حنیفہ کو پوچھنے ہاں حضور فرمان تے تسی کی فرمان دیو؟ ابو حنیفہ دن لوگو وَاحْضُرُوا قَوْلِي بِخَبْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول صحابہ، صرف حضور دی حدیث نہیں، جتھے حضور دے صحابی ابو بکر دا قول آ جائے تد بھی میری گل نو کدی تے مارو، میری گل چھڈو، ابو بکر دی گل من لو۔ ابو حنیفہ دن میرا کدی فتویٰ سامنے آ جائے، تہاڈے کول قول آ جائے حضرت عمر دا، حضرت عثمان دا، حضرت علی دا، حضور دے صحابہ دا، ابو حنیفہ نو چھوڑ دیو، کیونکہ ابو حنیفہ بعد والے صحابہ والے جنہاں دے بارے رسول نے آپ فرمایا کہ میری سنت تے بھی عمل کرو، میرے صحابہ دی سنت تے بھی عمل کرو۔ جیڑا بندہ یہ گل کردا پیا بخبر رسول اللہ، کوئی نہیں کیا وہ صحیح حدیث آ جائے، یہ بھی نہیں کیا بخبر رسول اللہ، واجروا قولی، میرا قول ترک کر دو، حضور کی حدیث آ جائے میری گل چھڑ دو۔ یہ کہنے کی بھی ضرورت کیوں پئی؟ اس واسطے کہ آپ تواضع نے منن پہ ہو سکتا ہے کوئی حدیث میرے کو نہ پہنچی ہوئے تو میں کسی اور طریقے نال استدلال کیتا ہوئے تو آڈے کو پہنچ جائے صحیح طریقے دے نال تے میری گل ترک کر دو، میری گل چھوڑ دو، میرا فتویٰ چھوڑ دو، میری فقہ چھوڑ دو، حدیث پاک پہ عمل کرو۔ اس اصول دے ہوندے امام صاحب تے کسی اعتراض کی ضرورت ہے بھائی؟ دب کے بولو، یہ عقل دے دشمن نے، علم دے دشمن نے، فطرت دے دشمن نے، شاکلہ دے دشمن نے، جڑے امام صاحب تے امام صاحب اتنے بڑے مقنن نے بھائی، اپنی حدود نو سمجھتے نے، فرمایا میرا قول حجت نہیں، حجت رسول اللہ دا قول ہے، میرا قول اگر تمہیں حدیث کے مقابل نظر آئے تو میرا قول ترک کر دو، حدیث پاک پہ عمل کرو۔ نہ صرف میرے قول نو حضور دے قول دے مبارک دے مقابلے بلکہ صحابہ کرام دے اقوال مبارکہ دے سامنے بھی میری کسی فتوی نو ترک کر دو اور صحابہ کرام دے خلفائے راشدین دے فتاوا دے اوپر عمل کر۔ اور گرامی قدر حضرات ہن دیکھو تمام اصحاب ابی حنیفہ ابی حنیفہ کون لوگ نے؟ حضرت امام قاضی ابو یوسف، حضرت امام محمد بن حسن شیبانی، حضرت امام ظفر، حضرت فضیل بن عیاض، عبداللہ بن ابی اوفا اور انہاں دے نال 55 علماء کرام، 55 عافیہ قاضی عافیہ بن یزید، 55 علماء دا بورڈ ہے جڑا امام صاحب دے نال بیٹھ کے مسائل شرعیہ دے اوتے غور و فکر کردا ہے تے تمام دا مسلک ہے جميع اصحاب ابی حنیفہ ان ضعیف الحدیث اولا عنده من القیاس، تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، صاحب خیرات الحسان، سب نقل کر دن پہ کہ جميع اصحاب ابی حنیفہ دا اتفاق اس بات دے کہ اگر ضعیف حدیث بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یا کسی بھی مجتہد دے قیاس دے مقابلے ضعیف حدیث ہی کو پیش کرے تو ضعیف حدیث بھی مجتہد دے مذہب نال اعلی ہے، ضعیف حدیث سے عمل کر لو مجتہد دے مذہب نو ترک کر سکتے۔ دب کیوں نہ کو نا سبحان اللہ، دب کیا کو سبحان اللہ۔ جے تسی گل ہی جی سمجھ نہ سکو یا دلچسپی نہ لو تو آئندہ جڑا جلسہ ہوئے جلسہ عام نہ رکھیا کرو، صرف علماء دا یہ جا ایک فنکشن رکھیا کرو جہاں نہ کوئی بھی تسی مذاکرہ رکھ سکتے ہو یا اس قسم کا، کیونکہ یہ تو بیچارے وہ ہوئے بقدہ ٹرن تے تاں سبحان اللہ آکھ سکتے
مسئلے ہوتے تو غور نہیں کر سکتے چاہے وقت فلانے ٹور چڑی فلانے مسلح ترا چڑیا اس ویلے انہاں نعرہ مارنا ہوا تکبیر. ہن یہ جڑا مسئلہ ہے تو صرف علماء ہی آکھ سکدے نے سبحان اللہ. تے ساڈے واسطے بھی یہ دوہرے مطلب ہے تسی امتحان وچ سن پاندے ہو گل خاص کرو تے کرو عام مجمع وچ سمجھ آ گئی تے یا پھر ثابت کریا کرو ہوں ہاں کر کے بس عام نہیں خاص ہی ہاں جڑے آ گئے ہیں تے اونج تے خاص ہی اور عشق و محبت دے حوالے نال گل سمجھنے میں تے آخر کچھ نہ کچھ دماغ نو لڑانا پوسی نے جڑی کرنے پہ دب کے کہہ دو سبحان اللہ. کیونکہ یہ سوال عشق دا ہن نہیں ہن دلیل دی دنیا وچ آئے ہیں اتنے تے دلیل چلے گی تے دلیل نال ہی کوئی سر مارنا پوسی تانوں. ہاں جی دو اقوال میں پیش کر دیتے نے صحیح حدیث دی قید نہیں ضعیف حدیث بھی ہوے کبھی تو امام صاحب آدم میرا قیاس ترک کر دیو ضعیف حدیث تے عمل کر. اور محدثین نقل بھی ہو پہ کر دے نے جڑے حنفی نہیں دووے تو انہیں امام صاحب نے اصول تسلیم کیتا. ہن کی اعتراض ہے جی امام صاحب تے قیاس کرتے ہیں کہ میں جی کرتے ہیں تو وہاں ہی کرتے ہیں جہاں قرآن و سنت و اجماع کی کوئی واضح نص موجود نہیں ہوتی وہاں کرتے ہو نہ کرے تو مجبوری میں پچھلی تقریر سے تو اندس کیا ایسے مسائل پیش ہو جان جنہیں بارے واضح نص موجود نہ ہوئے تو علماء دروازہ بند کر لیں بس ہے شریعت ہو رہا لیکن تھوڑے حادثات کا حل کوئی نہیں سارے کو یہ کرنا چاہیے انہوں نے یا قرآن و سنت دے نصوص ظاہرہ دے اوتے غور و فکر کر کے وہ ملتی جلدی دلیل نال قیاس کر کے امت دی رہنمائی کرنی چاہیے. ہوں جناب تیسری بات قرض کرنا اور خاصے لوگوں کی بات ہے توجہ کرنا ذرا. نواب صدیق حسن مبالی قنوجی سید اہل حدیث کا پیشوا اپنی کتاب ریاض المرتاض کے صفحہ نمبر 21 اتنے نقل کر گئے اگر کشف دو کس متوافق شد اگر کشف دو کس متوافق شد زن غالب شد آدھے اگر کسی دو کس خاص ایسے اولیاء اللہ مجتہدین بزرگاں دا انہاں دا کشف انہاں دا موافق ہو جائے ایک جی گل وہ دوویں دیکھ لیں خواب کے اندر یا اکتشاف کی کوئی صورت ہو جائے تو او دے نال یقین پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ گل ٹھیک ہے. دو اولیاء اللہ مختلف علاقے دے اندر ایک جی گل دیکھتے ہیں دوویں کشف دے اندر تے بابیاں دا پیشوا نواب صدیق حسن صاحب لکھدا پیا کہ دو مختلف علاقے دے ولی ایک گل ایکو نتیجے نال جدوں خواب وچ دیکھن تے او دے نال یقین پیدا ہو سکدا ہے. اے اصول پیش کردا پیا ریاض المرتاض دے اندر. تے پہلا ولی اللہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیوم زمانی کتب ربانی. اے صرف ساڈے ولی اللہ نہیں مولانا سید احمد مجدی دامت برکاتہم العالیہ زور مار دے رہن مجدد الفسانی بڑے پیر نے اے نہیں بلکہ مقام اہل حدیث اور تاریخ اہل حدیث کے اندر وہابیاں نے مولوی ابراہیم میر نے اور ثناء اللہ نے دعا لکھے ہے وہ مجدد الفسانی ساڈے امام نے. ہن تو کوئی اعتراض نہیں نا مطلب وہ مجدد الفسانی نہیں جڑے آلو نوار والے دے پیر نے یا جڑے ساڈے بھی پیر نے سڑک پور شریف والے دے پیر نے ساڈے پیر نے حضرت کرم والے دے شریف والے دے پیر نے او فی الحال نہیں پہ آخدا اس حیثیت نال وہ جڑی اگے گل کی اظہار افعال حیثیت اس حیثیت نال کہ مجدد الفسانی نو وہابیاں نے بھی اپنا امام آکھیا ہے. ہن میں انہاں دا کشف پیش کرنا تواڈے واسطے جی. حضرت مجدد الفسانی فرماندے نے بری فقیر ظاہر ساختہ اند کہ در خلافیات کلام حق بجانب حنفی است و در خلافیات فقی در اکثر مسائل حق بجانب حنفی و در اقل متردد در مبدأ و معاد شریف میں حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں اس فقیر پر کشف میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ عقیدے کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ جو کچھ فرماتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو نہ رنجو میں کلا رنج ہوا گا انہوں تھی نعرہ مرنا رینج نہیں ہونا میں آپ بتیرا خرد رہا انہوں رینج ہونے واسطے رینج نہیں ہونا بس نعرہ مرا دینا. وہ در خلافیات فقی در اکثر مسائل حق بجانب حنفی است مبدأ و معاد شریف حضرت مجدد کی کتاب اٹھا کے دیکھو فرمایا عقیدے کے بارے امام جو کچھ آکھے حق بول دے اور فقہ دے بارے جو کچھ
جا کے سارے اماماں نالوں دا مسئلہ زیادہ حق ہوندا ہے. عقیدے کے بارے امام کی بولے جتنے انہوں نے پیڑ پئی. امام ہمیشہ ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام تے درود پڑھے تو یا سید المرسلین کر کے پڑھے, یاد ہے سیدھے نال پڑھے. تب کیا کو کہ سیدھے نال پڑھے یا سید المرسلین اے پڑھتے سن امام اعظم ابو حنیفہ. اور امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ ظاہر الروایات کے اندر موجود ہے. انہاں بیوقوفن تے ہی نہیں پتا امام صاحب تے اعتراض کرنا تے حوالہ کہہ دیں کہ جی تحتاوی دے میرا لکھے جی میں کیوں پتا ہی وہ تحتاوی ہے کہ وہ تو مراکل الفلاح دی شرح ہے تو مراکل الفلاح نور الہدایہ دی شرح ہے امام صاحب کی تصنیف ہے. کنجرا ظاہر الروایات تے لیا نا سامنے, امام دے فتاوا موجود نے, امام دے دروس موجود نے, امام دیا کتاباں موجود نے. امام دی کیڑی گل میں تو اعتراض کرنا پیا؟ پہلو کتاب سمجھ کہ کیڑی کتاب ہے امام دی. امام دے طبقات کتاباں دے 3 طبقات نے اور انہاں وچوں صرف ظاہر الروایات امام صاحب دی وہ نے جڑیاں لکھیاں نے یا درس فرمائیاں نے پھر لکھیاں سنیاں نے انہاں دی تصدیق فرما دیتی نے. حضرت مجدد فرماندے نے ظاہر الروایات دے اندر ابو حنیفہ نے فقہ وچ جو کچھ لکھا ہے امام مالک تو بھی اتے, امام احمد تو بھی اتے, امام شافعی تو بھی اتے. عقیدے ہر گل ابو حنیفہ دی ہوے جڑی حق دے قریب ہوتی ہے. آپ فرماندے نے کہ حضور نو تسی وسیلہ ندا سلام عرض کر سکتے ہو, حضور نو تسی حاضر و ناظر سمجھ سکتے ہو مسائل کے اندر بھی. کیوں کہ حضور اپنی ساری امت دے اوتے حاضر نے اور امت آپ دے سامنے حاضر ہے. اور کملی والے اپنے سر دی اکھاں نال اپنی امت دا قیامت تک مشاہدہ فرما دے نے. دب کیا کھانا سبحان اللہ, دب کے علم غیب کے بارے امام کا یہ عقیدہ ہے. واضح طور پہ فرمایا آپ نے ظاہر روایات اٹھا کے دیکھو. امام محمد بن حسن شیبانی کی کتاب حضرت امام صاحب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق دے بارے تمام غیوب تو مغیبات تو مغیبات تو اپنے حبیب نو مطلع فرما دیتا ہے. اے اولی سبحان اللہ نہیں, دب کا کو سبحان اللہ. یہ نواں مسئلہ ان بیان کیتا نا. بصیرہ ندا پکار دے بھی نے, حاضر ناظر بھی سمجھتے ہیں, علم غیب بھی نبی پاک علیہ السلام دے قائل نے, اے امام دے عقیدے نے. تے حضرت مجدد الثانی کی فرمانے نے کہ امام نے جڑا عقیدہ بھی بیان کیتا ہے وہ حق ادا کر دیتا ہے. اچھا جی, یہ تو ایک کشف ہو گیا, تو 2 کشف ہونے چاہیے نا. کیونکہ نواب صدیق حسن آخر جی اسی کی سمجھنا صدیق حسن مجھے پیو لگتا جی اور کی سمجھنا. جڑے اسی بڑے بڑے امام نہیں منتے پیو بھی نہیں منتا, مگر تیرے نہ منیا کی بنتا یا تو تیری اما بھی نہ منتی. نہیں سمجھ آئی؟ آخ بھی چڑے ایک بندہ کہہ بھی دے میں نہیں منتا آبے نو, مگر ہوں کی بنے گا, وہ تو ہو گیا جو کچھ ہونا. ہوں نہ منیا کی ہوتا بھائی, ہوں کچھ بولو نا. وہ کوئی بدبخت حرامی بچہ اگر یہ کہہ بھی دے دے آبے نہیں منتا کہ وہ ہوں نہ منیا کی ہونا, وہ جس وقت نہ منی دی تو دد سی نہ ہوں تو جم پیا تو جی او پیو جا پیو پیو تو ہے 2 بزرگوں کا کشف موافق ہو جائے تو یقین ہونا چاہیے. دب کے دب کے 2 بزرگوں کا کشف تو پہلے جب میں پیش کر دیتا ہے. اس بزرگ میں کچھ شک ہے کون بولو, اور سنیوں کو پتا ہے جب میں کن پہ آ جاؤں. حضرت مجدد الحسانی کی گل پہ کرنا تو سارے بول رہی ہیں انشاءاللہ, لیکن مجدد الحسانی نو بھابیاں بھی راج ٹپکی ہے یہ چلا جانا ساڈا بھی امام. میں کہ نہیں میرا نہیں سمجھ آئی بھائی جڑے بندے کے دورے وال نظر آنے آ کے ساڈا ابا ہونا چاہیے. یہ تو نہیں نا. اور بیوقوفا اسی آنے مجدد صاحب چنگے نے بنا پا, پر یہ طریقہ یہ ہوتا ہے جنہوں امام منیے اور مگر رکوع بھی کری دے. جی مجدد صاحب آخر حضور نور نے اس میں نہیں منی, مجدد صاحب آخر حضور کو علم غیب جانتا یہ نہیں منی, تو میں کہ یہ نہیں منی تو امام کیوں من لیا جی. امام مننا کوئی اوارا کتوں کا کام نہیں, وہ تو کڈڑی والے کا کام نہیں. تم سمجھ نہیں آئی؟ تقلید نہ ہے کڈڑی کا. جی کتے کا گل ہوئے تو پتا ہوگی, جی انسان کا گل ہوئے تو ہار بن جاتا. بخاری شریف اٹھا کے دیکھو, من ہی تقلید کا گلے کا ہار ہے. جی کتیا کے گلے چ ہوئے تو کدی کہلائے گا,
تو جی انسانوں نے گلے چوے تو زیور کہلائے گا. ایسی تو انسان ساڈے گلے کا زیور جنہوں کی کجڑی بھی لے گئی وہ تو اوارا ہو گئے جنہوں کچلا دے کے مار دن بندے اوارا. امام نے میں کہ کیوں لکھا جائے امام نے اگر چنگے لگے نے تو میں کہ امام رکوع کرے تو نہیں کری دا, سجدے چ رہ جائے تو نہیں جائی دا. امام غلطی بھی نہ کرتا ہوئے تو بندے نو مگر ہی جانا پائے گا. امام اگر قومے چ تو قوما, جلسے چ تو جلسہ, رکوع تے رکوع تے قیام تے قیام ہے نا. اور بولو دب کے انہاں امام نال بھی مگر شرارتاں بنائی ہیں. امام پڑھ دے پیا مگر پڑھے جی تسی کیوں اگلے تو پڑھے تو اعتبار کوئی نہیں, پڑھے تو اعتبار نہیں امام تے. گرامی قدر حضرات اسی مجدد پاک میں امام مننے ہاں تے میرا منتے نہیں, انہاں دی ہر گل بھی مننے ہیں. جہاں دل کی عقیدہ مجدد ہے سارے سامنے رکھ دو, چیلنج نہ میں گل کرنا پہ امام صاحب نو مننے تو پکے ہار مننے. دیکھو نا کتنی تکلیف ہے مولانا عبدالغفور صاحب نو, مولانا منشا صاحب نو, سارے علماء کرام تا ہی ہوں. ورنہ جی ابو حنیفہ رہا ساڈا کوئی نکاح ہوئے جی کوئی کردا اعتراض تو پیا کرے اسی آپ لگے پھر اج بندیاں کول کوئی وقت ہے تو بھی بلا لیں سن بھی نال بلا لیں خدمتاں بھی کرتے ہیں. پھر آدم جی جلسہ کرو, یہ مطلب یہ جنوب امام منیا نے اس گل کا پارا بھی پہ دینا لگے چھڑ دیتے لگے پھر جی مرضی جو مرضی بھوکتا پھرے, کوئی جواب دینے کی لوڑ نہیں. کیوں اگر انہوں نے کوئی نہیں بغیرتی کر دے حضور کا بھی اعتراض آ جائے انہوں نے سوچا جو کی فرق پڑتا ہے. ساڈے 10 دن کا حضور تے حضور نے اسی تے حضور دے غلاماں نوں نہیں کہ مننے کوئی اعتراض کرے تو منہ بند کر کے چھوڑ. لو جی نہ مجدد صاحب نے بھی دگا کیتا ہے جی. مجدد صاحب آتے نے حق بجانب حنفیت, حق حنفیاں دے نال, حق حنفیاں دے کھچ کے بولو حق حنفیاں دے نال, حنفیاں نال. حنفی حق نال نے تے حق حنفیاں نال. ہن دوجا بزرگ سنا دیا. ہاں جی دوجا بزرگ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دب کیا کہ سبحان جیڑا انہوں نے پکا پہ ہوئے نا جہاں تو چوکھے خوش رہتے ہیں مولوی اسماعیل دہلوی, اے شاہ ولی اللہ سکا دادا ہے اس اسماعیل دا سکا دادا. مینو ایک پہ آخے اس گل یہ شرم کر جایا کرو با ولی اللہ شاہ صاحب دا پوترا ہے. میں آخیا جی وہ شاہ ولی اللہ دی شرم کرتا تو اسی ضرور وہ شرم کر. تمہیں نہیں سمجھ آئی جے پوترے نو دادے دی شرم ہوندی تے سانو اللہ دی قسم وہ شرم ہونی سی, باویں بدماش ہوندا تد بھی ہونی سی. کیوں کہ سنی اس فلسفے نو سمجھدا ہے بد عمل دی عزت کر سکدا ہے لیکن بد عقیدہ دی عزت نہیں کر سکتا. بات سمجھ آ رہی؟ ہاں لیکن انہوں دادے دی شرم کوئی نہیں آئی, کوئی شرم نہیں دادے دی. قبر تو نہیں جانا, قبر نہیں جانا. مگر تیرے دادے نے روزے بنوائے کیوں؟ تیرے دادے نے اپنے پیو کا روزہ اپنی ہاتھی بنوایا. آخو نا سبحان. اے پرانا بجلی گھر جہاں دلی کا نا اس کے نال شانے مولویہ کا قبرستان کرانا, مولویہ کا قبرستان وہ اندر شاہ رحیم صاحب کا مزار حضرت شاہ ولی اللہ نے خود بنوایا. تے پوترے نو یہ سمجھ آئی وہ جڑا قبر پکی کرے وہ مشرک ہو جاتا ہے. مگر دادا تیرا اسی تو انہوں اللہ دی نشانی سمجھنے, تیرے چاچے نو بھی سمجھنے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نو, تے تینوں کی سمجھنے تینوں ہی سمجھنے جی نوح دا پتر ہو گیا. اللہ نے فرمایا کتے چاڑ لیں, کتے بٹھا لے اپنی کشتی دے پر پتر نہ بٹھائی. خنزیرہ نہ جوڑا چاڑ لے اپنی کشتی اتنے لیکن پتر نہ بھائی. یا اللہ یہ کی وجہ ہے؟ فرمایا خنزیر خنزیر ہے پر تیری مثل تو نہیں نہ بنتا. پتر دی یہ گل مینو کھا گئی ہو تینوں مثل کہہ دے. جب مثل کہنا پتر ہی نبی نہ ہوگا تو ڈب کے مرے گا. تو نبی نو نبی سمجھ دیا, خنزیر بھی کھلوتا ہوگا تو رب آکھے گا یہ باہر لا دی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المذاہب مذہب الحنفی طریقۃ فی المذاہب طریقۃ انیقۃ ہی اوفق الطرق بالسنت. فیوض الحرمین کے اندر
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے نے مینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی اللہ اے میرا کشف ہے. حضرت شاہ صاحب فرماتے میرا کشف ہے کہ حضور نے مینوں فرمایا جتنے بھی مذاہب نے فقہ دے انہاں وچوں سب تو بہترین طریقہ حنفی ہے. دب کے اوفقت طرق بالسنت میری حدیث دے سب تو زیادہ موافق جڑا طریقہ ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا طریقہ ہے. جو بھی آخنا ہے دب کیا دب سے دب کو بات سمجھ آئی کوئی نہ. حضرت مجدد الحسانی فرمانے نے حق بجانب حنفی است حق حنفیہ نالے. حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے نے میں نے حضور نے آپ آکھے کہ جتنیاں بھی فقہ نے میری سنت دے سب تو زیادہ قریب فقہ امام اعظم ابو حنیفہ دی فقہ ایک دو ہو گئے ساڈے بزرگ تے نواب صدیق حسن نے تیرا پیو وہ آخدا دو بزرگاں دا کشف اگر رہ جائے تو وہ یقین کامل ہو سکتا ہے. یقین کامل کرنا چاہیے کہ میں آنا اور انہوں پوری صدی کا فرق ہے انہوں نے نہیں مشورہ کر لیا آپ. حضرت مجدد دامی ہوئے نے یہ انہیں تو 100 سال بعد جمے نے تے دوویں محدث نے دوویں فقیہ نے دوویں ولی اللہ نے دوویں علمی خاندان کے چشم و چراغ نے تے صاحب کشف نے دوویں دستے نے پہ جی حق دیکھنا جی ابو حنیفہ دی فقہ دے نال کرو. ہوں دسو بھائی اصا کی جرم کیتا ہے کس جرم نو پھدے گئے اسی سمجھ آئی بجے بندے لاریاں دے اڈے ہاکر بننے دے بھی قابل نہیں وہ مولوی بنا کے ساڈے چاڑ چڑے میں ڈنگرا کی کرنا پیا. سانو ساڈے پیر مجدد الحسانی فرما گئے اجے تہاڈا نام اہل حدیث نہیں سی بنیا جدو دی یہ گل فرما گئے. تانوں تے پرسوں انگریزاں نے یہ خطاب دیتا ہے 10ویں صدی ہجری دا بزرگ نے جنہوں نے مجدد الحسانی اور مقام اہل حدیث اور تاریخ اہل حدیث 2 کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں کٹ کے دیکھ انہوں نے تو آپ لکھے ساڈے امام نے. تو میں کہ ہوں امام جی دے اگے جھکاندے نے جھک جا نا تو پتہ لگ جائے تیرے امام ہیں نہیں تو امام رکوع گیا تو منہ دوجے پاس کر لے. میں آگے چنگی امامت چلتی پئی. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرما رہے ہیں مینوں حضور نے دسیا دسو یہ مقام ہی اور آ گیا کشف دا مینوں حضور نے دسیا تو پچھلی تقریر میں تمہیں دسیا سی داتا صاحب فرمانے نے مینوں حضور نے دسیا یعنی 2 بندیاں دا کشف نہیں ہے تو کئی بزرگاں دا کشف. حضرت داتا صاحب فرمانے نے مینوں حضور نے دسیا خود کہ ابو علی اجویری اے ابو حنیفہ ہے اے ابو حنیفہ ہے جہاں میرے دین نو ظاہر اور روشن فرما دیتا. داتا صاحب 5ویں صدی 4تھی اور 5ویں صدی ہجری دا بزرگ او انہاں دا تے اے 10ویں والے دا تے 12ویں والے دا آپس کوئی مشورہ ہوئے کہ ہر ایک دا کشف ملدا ہے پہ دوسرے نال. گرامی قدر حضرات ساڈا متوارث ایک سلسلہ ایسا نہیں آج ہو رہے کل ہو رہے پرسوں ہو رہے نہیں پوری تاریخ 1421 سال گزر گئے نے اس گل نو. امام صاحب پہلی صدی ہجری وچ ہی ہو گئے دین دی تشریف فرمائی. حدیث پاک تے امام صاحب نے کدھر دند نہیں چلایا. امام صاحب آدھے نے صحیح حدیث دا تے درجہ ہی بڑا ہے ضعیف حدیث آ جائے میری گل چھڈو حضور دے طریقے تے عمل کر تے میں تے دین دی توضیح واسطے آیا دین دی تشریح کی جڑی گل تم سمجھ نہیں آئی وہ سمجھائی ہے. میں تو کتنے یہ آخیا میں نواں نبی بنایا جو میں آنا انہوں پڑھ لو تو حضور دے اقوال نو چھوڑ دیو. یہ وہ مفہوم کفریہ جڑی ضد وچ اور اناد وچ خود جان دین اے خود جان دین اس گل کہ فقہا دا مطلب یہ نہیں کہ میں دین پیش کرن بلکہ فقہا دا مطلب یہ کہ دین اسلام دی اصل تفہیم لوگوں دے سامنے پیش کرنا. اور دیکھو یہ ہستی ہے جنہوں نے علم دے بارے خود حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تسی جان دیو حنفی. امام جلال الدین سیوطی حنفی نہیں ہے. امام جلال الدین سیوطی حنفی نہیں اور بزرگ نے امام جلال الدین سیوطی
اپنی کتاب کے اندر تبییض الصحیفہ کے اندر لکھیا، آپ فرماندے نے تنسیق النظام ابن حجر اسقلانی اور تبییض الصحیفہ امام جلال الدین سیوطی، آپ فرماندے نے کہ امام ابو حنیفہ اس حدیث کے مصداق نے جڑی مسلم شریف کے اندر مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان العلم بالسریا، اگر علم سریا تے بھی ہوے گا تے ابنائے فارس وچوں ایک بندے نو اللہ یہ توفیق دے دے گا کہ سریا وچ بھی علم ہویا جو دے تک پہنچ کے بھی علم نو اتار لیا گا، وہ دے تک پہنچ جائے گا اور وہ بھی تفہیم کرے گا۔ امام جلال الدین سیوطی، علامہ ابن حجر اسقلانی، یہ دوویں بزرگ جڑے نے یہ حنفی نہیں، اور میزان الشریعت الکبریٰ امام شارانی یہ تیجے ہے بھی حنفی نہیں۔ میں لفظ اس تو بولنا پیا منیرا کوئی حنفی ہوتا تو آخر اس مننے آگے بچارا وہ من کیوں نہ کرے، یعنی وہ تعریف کیوں نہ کرے، وہ اگے وہ حنفی جو ہویا۔ میں یہ نہ محدثین کی گل پہ کرنا جڑے حنفی نہیں تے وہ تعریف پہ کرتے امام اعظم ابو حنیفہ۔ اس گل نو سمجھ دو نا پہ تو میرا مطلب پیر صاحب ہونے تے انہوں نے مرید صاحب مرید کا تو میرے شریر خدائی رنگ خدائی رنگ دوجا آ کے میرا نہیں رہے کتنے خدائی رنگ کے آن کے تو انہیں کہ میں مرید جو ہوا میرا سمجھ آ رہی نا، وہ میں بھی آخ رہی ہوں کی کرنا میں مرنا ہے جبنا میں کتنے جانا میں بھی آخ رہی نہ۔ امام حجر اسقلانی بھی، امام جلال الدین سیوطی بھی، امام حضرت امام شارانی بھی اپنے زمانے کے نام پر مجتہد بھی، مفسر بھی، محدث بھی، صوفی بھی، بلکہ جلال الدین سیوطی کو غلط گل کی میں توقع کریے کہ انہوں نے بارے سے امت کا اتفاق ہے، حتیٰ کہ نواب صدیق حسن نے بھی لکھے کہ سیوطی وہ محدث ہے کہ جنہوں 22 باری جاگ دیا حضور دی زیارت نصیب ہو گئی۔ کتنی باری؟ کتنی باری؟ یہ بابی 22 لکھے، سنیا نے 72 لکھے، بابی کتنی باری لکھتا ہے؟ اور دب کے تو بولو بیٹھو کتنی باری؟ دب گیا جاگ دیا، ستیا نہیں، جاگ دیا، جاگ دیا۔ ہاں مولوی داؤد غزنوی نے بھی لکھے جاگ دیا۔ 22 باری جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک کی زیارت کی تھی، جاگ دیا 22 مرتبہ۔ تے 22 باری جس بندے نے جاگ دیا حضور دی زیارت کی تھی جھوٹا ہے تو زیارت ہو گئی انہوں۔ اور بولو سچی ہو، کہڑے کہڑے سچی ہو تسی؟ زمانے ہو گئے جو درود بھی پڑھ دیا اج تھوڑی جاگ دیا دیکھا جی حضور نو، اس بندے کی گل من جی سچ چڑی ہے جنہیں 22 باری جاگ دیا دیکھا، دشمن بھی منتا پیا وہ جاگ دیا دیکھ، وہ کیڈا بندہ چٹیاں داڑیاں ہو گئی جی انتظار کرتے اج تھوڑی جھلک دیکھی جی سرکار دی، تو اس بندے نے اپنے جا کے من لی ہے جنہیں 22 باری جاگ دیا حضور نے کرم کر دیتا جی ڈک جانا وہ اندازہ تو کرو نا یار۔ ہاں غور ہی کوئی نہیں کیتا، وہ جلال الدین سیوطی یاد ہے دیا کہ کملی والے دی صحیح حدیث کہ ایرانیاں وچوں ایک بندہ آ گیا ہوے گا جڑا سوئیا تک بھی علم نو اتار کے لے آوے گا۔ اس حدیث کا مصداق ابنائے فارس وچوں مینوں کوئی دوجا بندہ نظر ہی نہیں آیا، یہ ہو سکتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہو سکتا جدا علم آسمانہ جنہ بلند علم ہے۔ دب کی آواز آئے سبحان اللہ۔ یہ جلال الدین سیوطی فرما رہے اور ابن حجر اسقلانی کی کہنے دیکھو ابو حنیفہ تے اس جماعت نال تعلق رکھتے ہیں جڑی جماعت جنتیاں دی جماعت، ابن حجر اسقلانی کہنے تنسیق النظام اٹھا کے دیکھو اساں کہ جی اساں تے مننے ہیں جنتی نے، تو ہن میں تانوں ایک مسئلہ دسنا چاہنا میں جڑا جنتیاں نال کھرکے وہ کی ہوندا ہے؟ بولو نا بھائی جس بندے کا پک ہو جائے تو جنتی ہے، من جڑا وہ خلاف بولے وہ کون ہوں؟ یہ نشانی ہے نا، اور دور سیدھی نشانی ہے نا، وہ جنتیاں نہ کھرکے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں ابھی تم سمجھ نہیں آئی، یا سمجھ آئی تو محتاط بڑے ہو گئے، وہ تو نہیں سارے ہونا کہ وہ تو کچھ نہیں ہوتا، تھی چپ کر کے بیٹھے نا کچھ ہو جانا، تو جڑا بم برسانا پیا وہ کچھ نہیں ہونا، جیڑی بلا ہوں ایدے ہون دو میرے حل تھی بولو صحیح دب کے کی فرما دیں۔
امام ابو حنیفہ اس جماعت نال تعلق رکھتے ہیں جہاں بیان قرآن میں آ گیا کہ اللہ انہوں نے وہ کہڑی جماعت ہے؟ صحابہ کرام دی جماعت ہے تو تابعین دی جماعت صحابہ دی تے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بڑا غور کیتا میں ان ہو بھی آخا تو کوئی ڈر نہیں کیونکہ کاری کوئی نہیں بیٹھا وقت پا لینا. ہاں جی اور پہلے جڑے آئے حضور دی خدمت کے اندر مہاجرین و انصار اللہ انہوں نے راضی اللہ انہوں نے جڑے انہوں نے تابعین نے اللہ انہوں نے بھی دب کے اللہ راضی ہے. تو سینے کیوں تنگ ہو گئے؟ اللہ راضی ہوگی جنہوں اسی رنجا اسی کیوں اللہ دے بندے جو ہے اللہ راضی تے اسی بھی دب کے ٹھیکے نال او جڑے رنجو چپ رہے جے دوجا بالا جنہاں نال اللہ راضی اسی بھی. قرآن یہ قرآن دا فیصلہ وابیا تینوں بڑے وٹ چلتے ہیں پر میں کی کراں ہوں یہاں تے اللہ آپ کچھ نہ آخدا اللہ آکھے تو میں کی کراں میں تو وہی آخا گا جو اللہ آخدا ہے. اللہ آدھا میں تابعین راضی ہاں. علامہ ابن حجر اسقلانی تنسیق النظام دے اندر لکھ دینے ادرک الامام جماعت من الصحابہ تابعی وہ بن گئے جنہیں اپنی آنکھاں نال نبی محمد دا صحابی تکیا ہوئے تے ابو حنیفہ نے ایک نہیں 8 صحابہ دی زیارت کی تھی. علامہ اسقلانی لکھتے ہیں پہلے علامہ اسقلانی بھی حنفی نہیں. آخو نا سبحان اللہ. دوپہر دے سورج نو بھی کوئی آخے مینو نہیں دستا پیا انہیں کہ چوچیا اپنی اکھان دا علاج کر سورج دا تے کوئی یہ سورج دا قصور ہے اور جنہوں دوپہری بھی نہ دسے 12 بجے دسو سورج دا قصور ہے. ابو حنیفہ کیے مگر اور رانیا اور رانی خان دیا پترا اور نارنگ منڈی دیا سورا ابو حنیفہ دا سورج چڑھے یا تینوں کچھ نہیں نظر آتا بھی جا اپنی اکھان دا علاج کرا جا. حوالہ میں آگے عرض کر دیتا ہے. ایک کہنے نے بھائی انہوں نے چیلنج کیتا ویسی چیلنج قبول ہے سانو تو میں آخیا قبول ہے تو مہربانی تاری سانو جتنے آخو گے اسی اسے وقت موجود ہیں انشاءاللہ العزیز اور ہر مسئلے دے اوتے اہل سنت و جماعت جیسی نمائندگی کریں گے. جو موقف ہے سارے بزرگاں دا اسی وہ پیش کریں گے. کسے کلا نہیں شیر بہو پاڑ کے کلے نہ آخو تو بڑکدا پھر نال ہی سارے مرو جی ہوئے تو تھاں گل جماعت بن دی. ادرک الامام جماعت من الصحابہ. ابن حجر اسقلانی آدھے نے امام نے ایک صحابی نہیں کئی صحابہ دی زیارت کی ہے تو مسند امام اعظم دے اندر اور دیگر مسانید دے اندر 80 روایتاں ہونے جڑیاں حضرت امام ابو حنیفہ نے صحابہ کولوں کیتیاں نے. افراد ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ دے ایک واسطے دیا حدیثاں ایک واسطے دیا کتنے واسطے دیا دب کے بولو سنیو دروازے تے معمولی جی آواز آئی سارے دھونا موڑ لیا. انج امام ہوندا بندہ بڑے بزدل لوگ ہوندے ہو تسی انج دل کردا تہاڈا بدوجو نہ کوئی شعر اساں پڑھیا میں کہ پاڑ دیاں دند نہیں سمارے تانوں کوئی تو شعر پڑھن جڑے آپ ہی تو بہت کچھ ہوندے نا دروازے والی 6-7 بجے سری پھیر رہی ہے ہوش نہ بیٹھا کرو سامنے دیکھ کے سمجھ آئی نا. ہاں ادرک الامام جماعت من الصحابہ
ابو حنیفہ نے ایک صحابی دی نہیں 8 صحابہ دی زیارت کی تھی دب کے جڑا ایک صحابی دی بھی زیارت کرے جاگدیاں اپنی زندگی دے اندر سر دی آنکھاں نال ہو جاندا تابعی تے اللہ فرماندا میں صحابہ تے بھی راضی ہاں تابعین تے بھی راضی وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تے میں جنتاں اپنیاں تیار ہی صحابہ تے تابعین واسطے کیتیاں قرآن پاک نے بھائی ہے کہ نہیں بولو جنتا میں تیار کیتیاں نے صحابہ واسطے تابعین واسطے تے ابو حنیفہ دے بارے آدھے نے کہ 8 صحابہ دی اور انہاں وچوں ایک اور صحابی بھی انس بن مالک انس بن مالک کون صحابی بھائی نبی علیہ السلام دے گھر دا ملازم جدی ملازمت ہی پیسے نہیں تھی لیندا لیکن ملازمت ہی سی کہ سودے بھی کر لیا دین خدمت بھی کر بچپن جوانی بڑھاپا تک بھی آگے لیکن اس سے خدمت دے اندر بصرے چلے گئے بصرے امام اعظم ابو حنیفہ نے 16 تو 20 سال دی عمر تک انہاں صحابہ کرام دی زیارت کی بلکہ مولوی شمشاد دی میں کیسٹ سنی خود منے بھائی بڑے وڈے ہو گئے حدیث پڑھن گئے سن خود آ گئے وڈے ہو گئے سن وہ میں کہ گئے ہی سن تینوں کی اس سے اعتراض تو بڑا ہو کے بھی کدھر نہیں گیا ساری عمر انجے ہی بس ہے جی مولوی کوڑے ہی رہے ہوں تینوں تو کوئی سمجھ نہیں آئی بڑیا ہو کے بھی کوئی پڑھنا ہے اگر جی اس ویلے 20 سالوں سے پڑھن پاندے سن پاندے سن پڑھن میں کہ 16 سالوں کا حج کرن ٹر گیا میں تو اگلے دن بھی دسیا حج کرن چلے گئے اتنے بھی صحابہ دی زیارت کی تھی اتنے بھی صحابہ دی زیارت کی صحابہ دی خدمت کی تھی صحابہ دی خدمت کی تھی انس بن مالک جائے صحابی رسول دی زیارت کی تھی جڑا آپ بھی صحابی جی دی ماں بھی صحابی جی دا باپ بھی صحابی انس بن مالک اسے بی بی دے صحابیہ دے بیٹے نے نا جڑے نبی پاک دے پسینے دے قطرے بھی سامنے بخاری اٹھا کے دیکھ حضور دے گھر آئی تو یا رسول اللہ میں نماز جو کا مسلح بنانا ہے میرا دل کرتا ہے تسی پہلو نفل پڑھو تاکہ وہ جگہ بابرکت ہو جائے میں اتنے نماز پڑھ جائے برکت دی قائل سی نا اے انس بن مالک دی ماں اس صحابی رسول دی یعنی جی دا پورا خاندان صحابی ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے بارہا انہاں دی زیارت بھی کی تھی انہاں کول حدیث بھی سنی تو میں تو حدیث بھی سنا رہنا سنن نسائی والی اج میں آیت بھی سنا دیتی جی تساں جی چیڑے چڑھ گئے پھر بلا لیا مینوں میں آخیا اگے حدیث سنائی ہوں میں آیت سنانی انہاں میں بھی اس تو ایک درجہ اتنے لے جاؤں یہ پہلے سنن نسائی سنائی تو ہوں میں قرآن شریف سنا سکتا ہوں پر نسائی والا بھی یاد ہے وہ تابی جنتی ہوں تے قرآن شریف بھی یاد ہے وہ تابی جنتی ہوں تے عرفان شاہ ہے جہاں تابیاں نال شیرے ہو جنمی ہوں وہ کی ہوتا ہے اور دب کے بولو نا کی ہوتا ہے جنمی ہوں سبحان اللہ سائی ہوری ساڈے آدھے نے ہوں قرآن کا سنا پھر رمضان سنا رمضان نہ سنا نہیں میں باہر جانا ہوتا ہے دب کیا کو سبحان اللہ حضرات گرامی ہوں یہ گل سمجھ آئی جی بس صحابہ تو مقام ہے تابعین دا بات ابو امام اعظم ابو حنیفہ نو اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دیکھو نا اے کس وقت کوئی جم پوے بندہ یہ اپنے ارادے کا بھی کوئی دخل یہ مطلب اللہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ نو تابعی بنانا چاہتا ہی ہی صحابہ دے وقت میں پیدا کیتا پھر صحابہ دی ملاقات عطا فرمائی تے وہ پھر ایمان دی حالت میں عطا فرمائی تے 16 سالہ دا جوان تے بالغ ہوندا نا نماز دا مکلف نہیں ہو جاتا وہ مکلف ہوندا ہے کہ احکام شریعت نہیں ہوندا تے مکلف تے جب ایمان قبول ہے تے مکلف دی صحابہ دی زیارت کیوں نہیں قبول تیرا امام بخاری تے 50 سالہ نے محمود بن ربیع دی روایت لے ہوندا پیا تے 16 سالہ دے ابو حنیفہ اگر انس بن مالک نو تک کرتے ہو نہیں قبول کرتا پیا امام بخاری 50 سالہ محمود بن ربیع دی روایت لے آندی بخاری وچ فرماندے ساڈے گھر حضور آئے تے میں تکیا سرکار نو میرا منہ پکا سی چھالے سن میرے منہ تے میری ماں نے کیا یا رسول اللہ محمود ہے اے منہ پکے تے بڑی تکلیف ہے اس نو منہ پی پے دے وگدی تے آپ نے فرمایا محمود ادھر آ میرے قریب محمود نیڑے آئے تے حضور نے کلی مبارک کر دیا پہ پانی حضرت محمود دے منہ وچ سٹیا حضرت محمود آدھے میں چنگی طرح یاد ہے 50 سالاں دا سمے انج منہ میرے پیپ وگدی سی تے چھالے آن تے کملی والے نے کلی میرے منہ کیتی تے اس وقت ہی میرا منہ ٹھنڈا ہو گیا تکلیف دور ہو گئی سر تے میں آخیا کمال ہو گئی محمود بن ربیع 50 سالہ دی روایت لیا تے 16 سالہ دے ابو حنیفہ انس بن مالک تک کر کے قبول نہیں کردا میں کہ کمال ہے پاٹے کھا دیا پترا جو تیرا دل کرے وہ کرنا کیوں نہیں ہو سکتا بھائی 16 سالہ کا بندہ ایک بندے تک دے تو تھکے ہی نہیں
انج بھی ہو سکتا ہے تکیا کہ تکیا ہی نہیں. میں کہ تو نہ مان ابن حجر مندن پہ، علامہ سیوطی مندن پہ، حافظ ذاتی مندن پہ، خود امام بخاری مندن پہ ہے گل. میں نہیں منگا، میں اگر تو نہیں منگا تو قسمہ دا سر کھا. تیرے نہ مننے نے اسے کی پہ، تیرے مننے نہ مننے اسے کوئی اور کو گھٹ اس گل دی تو مننے نے. میں کہ تیری کی کیا پدی کا شوربا، تیری حقیقت کی میں نہیں منتا. میں کہ علامہ ابن حجر مندن، جلال الدین سیوطی مندن. تو میں کہ جلال الدین سیوطی بھی جڑا جنا ہے پتا ہی وہ احتیاط منیا تیرے پیو نے بھی 22 باری جاگ دیا حضور انہوں زیارت کرانا آئے تے کملی والا اللہ دا حبیب جی آپ زیارت کران آوے اور جڑے دا مقام کی ہوندا ہے اور تے کرو وہ فرماندے ابو حنیفہ تابعی تے جڑے تابعی نے اللہ انہاں نال راضی، اللہ انہاں نال دب کے رب راضی ہے تے جنہاں رب راضی انہاں نے رب دا رسول بھی راضی. یا چارے چوڑے رینج رہ رہن تا انہاں دا کی بگاڑ سکدے. جی اللہ راضی ہے اسی رینج میں مگر لگے پھر ساڈی اللہ دے چھیڑ چڑے آپ چوک کے آ جان گے تو انج بھی اتنے تو ڈکدے ہی کوئی نہیں گجرانے. ہوں نوشہرے روڈ تے آئے تو سارا مجھاں دا تے گاواں دا تنیا پیا سی. میں کہ آپ ہی چھڑ کے آ گئی نہیں سمجھ آئی. اور گرامی قدر حضرات اگر میں نہیں منتا میں تین اگے بھی دسیا سی دادا صاحب مندن، غریب نواز مندن، بابا فرید مندن، باقی بلا مندن، مجدد الثانی مندن. تو ساڈے بارے اجے جمیا ہی نہیں ہے. نہ من قسمہ دا سر کھا جڑے منن آئے سن وہ مندن تے انہاں دے منن آئے بھی انہاں نوں مندن. سب مندن. تو کی جنہ کو جان جو تیری تقلید شرک ہوتی. حکیم الامت قبلہ مفتی احمد یار خان آنی رحمۃ سمجھنا دلیلاں کٹ کے لینا تو سارے آپ مقلد نے. تقلید شرک ہے، مکہ بخاری مشرک ہے، مسلم مشرک ہے. تو یہ سب مشرک ہیں کیونکہ سب مقلد تھے. تو بھائی مانا جی سب مشرک نے تو مشرکانی کتاباں دے حوالے کانوں لے انہیں. جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثی سارے ہو تو مشرک. بخاری مسلم ابن ماجہ امام اعظم ابو حنیفہ اور سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن پھر بھٹکتا نہ پائے رستہ. امام اعظم ابو حنیفہ اور کی جنہ کو جان جو تیری تقلید شرک ہوتی. حکیم الامت قبلہ مفتی احمد یار خان آنی رحمۃ سمجھنا دلیلاں کٹ کے لینا تو سارے آپ مقلد نے. تقلید شرک ہے، مکہ بخاری مشرک ہے، مسلم مشرک ہے. تو یہ سب مشرک ہیں کیونکہ سب مقلد تھے. تو بھائی مانا جی سب مشرک نے تو مشرکانی کتاباں دے حوالے کانوں لے انہیں. جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثی سارے ہو تو مشرک. بخاری مسلم ابن ماجہ امام اعظم ابو حنیفہ اور سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن پھر بھٹکتا نہ پائے رستہ. امام اعظم ابو حنیفہ اور زمانے بھر میں بہت تجسس کیا لیکن ملا نہ کوئی امام تجھ سا. امام اعظم ابو حنیفہ اے ولیاں دا امام ہے، اے سیدہ دا امام ہے، اے پیرا دا امام ہے، فقہاء دا امام ہے، مجتہدین دا امام ہے، مفسرین دا امام ہے. اور جے 6-7 چبڑا وچوں نہ مقلد ہوئیاں تو کی نقصان ہوندا ہے؟ کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ تسی ڈٹے رہو، انہاں دی لوڑ ہی سن کوئی. یہ جی بوریاں دا تو ماں پیو بننے کوئی تیار نہیں. کو پوچھے بھائی بچہ تہاڈا ہی ہے تو چپ کر رہا ہے. تو نہ آخنا چاہتا ہی ہے کچھ سنتے تسے جمے نہیں سمجھ آئی. اتنی عظیم شخصیت گرامی قدر حضرات. آخر کے اندر میں ایک حدیث پاک پیش کرنے لگا، نماز دا وقت جاندہ پیا. حدیث پاک پیش کر رہا بارہا میں اگے بھی گجراں والے وچ پیش کیتی لیکن یہ توڑ کوئی نہیں. مناظرہ کر مطلب تو پتر جدو کیتا پتہ لگ سی تھا نہیں سمجھ دور دور پہ کے دل میں کر آئے رگڑے تو تمہیں پتہ لگ سی مناظرہ کن آخر سمجھ آئی نا. حدیث سن لو بس.
اگلی گل پھر صحیح جس ویلے پیڑ پیا تو پتہ ملے نہیں سمجھ آئی. ہاں کتاب الحج بخاری شریف تقلید نہیں تقلید شخصی تو میں نص پیش کرنا پہ میری تقلید نہیں تقلید شخصی تو پیش کرنا. ہاں حضرت عبداللہ بن عباس مفتی مکہ صحابی رسول, حضرت ابو دردہ مفتی مدینہ صحابی رسول, دب کا سبحان. اہل مدینہ نے حضرت ابو دردہ کو پوچھا بحضور اگر عورتیں حج تے جان طواف ودا تو پہلے معذور ہو جان ماہانہ عذر ہو جائے انہوں تے قافلہ چل پوے تے کیا وہ 10 دن رکیا رہن پھر تے طواف ودا کر کے گھران واپس جان یا طواف ودا معاف. یہ ہوں باس تو بغیر تم سمجھ کی میں آبے بترے طواف حج دے اندر ہوندے طواف صدر سنت تے طواف زیارت یا رکن اے فرض ہے, طواف ودا واجب ہے. یہ 3 طواف جڑے نے متعلق, باقی جتنے طواف کو کیا کرے او نفلی. طواف قدوم سنت, طواف زیارت فرض, طواف ودا واجب. اے طواف ودا آخری جڑا ہے یہ بارے سوال ہویا بھائی اس عورت میں عذر ہو جائے کہ کیا وہ 6 دن 7 دن 8 دن جتنی ہوتی عادت ہے اتنے دن وہ رکی رہے طواف ودا کر کے گھر جائے یا ان طواف ودا معاف ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ طواف ودا کر کے جائے رکی رہے اتنے دن مکہ مکرمہ. حضرت عبداللہ ابن عباس مدینہ شریف آئے تو کچھ بندے کھٹک سی اس مسئلے دی. عبداللہ ابن عباس کو جان دو چچا نہیں چاچے دا پتر عبداللہ کا نانا پیا. ہاں صحابی رسول نے سب تو بڑا مفسر ہے قرآن. لمبی گل کا ٹائم نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امیرو ابو بکر صدیق عمر فاروق جب کبھی بیٹھیا کرو نا ہلکا بنا کے امارت دا تو سجے پاسے بڈھے بایا کرو اپنے کھبے پاسے جوان بایا کرو. محفل کی ترتیب اس طرح رکھو. عرض کیتا ٹھیک ہے. حضرت عمر دا دور آیا تو سجے پاسے نال اپنے عبداللہ ابن عباس نے بٹھایا تو داڑھی ایک وال بھی چٹا نہیں سی. بڈھیا نے کیا حضور نے نہیں سی فرمایا بھائی بڈھیا نے بہو, فرمایا اس تو مراد میری چٹی داڑھی نہیں جدا علم وڈیرا ہوئے اے مراد. کیوں فرمایا تسے جو چٹیاں داڑھی آ رہے ہو تے کوئی جاندا ہے ابن عباس جتنا قرآن آخر کوئی نہیں جانتا. فرمایا کوئی نہیں جانتا تو میری داڑھی نہ بندہ نہیں بڈھا ہوندا علم نہ بڈھا ہوندا. اے علم چ بڑا ہے شیخ ہے تہاڈا اے شاد ہے پر شیخ اے شاد ہے شباب ہے لیکن ہے بڈھیا دے اوتے کیوں کہ یہ علم زیادہ ہے. یہ واسطے حضور نے دعاواں فرمائی. گرامی قدر حضرات عبداللہ ابن عباس آئے تو پوچھا سرکار اس عورت کی کرے. آپ نے فرمایا کہ اگر اس نو جان دی ضرورت ہے قافلہ ادا جا رہا ہے تو طواف ودا معاف ہے. طواف ودا واسطے رب اس نو رکن دا حکم نہیں نہ تکلیف مالا یتا تو دے واسطے چلی جائے طواف ودا معاف ہے. اللہ واجب ہے حج دا. فرمایا چھوڑ دے چلی جائے گھر. لوگوں نے کی کیا لا ناخذ بقولک بخاری کتاب الحج اٹھا کے دیکھو لا ناخذ بقولک ولا ندع قول زید و ابو دردہ. اسی زید اور ابو دردہ ساڈے مفتی نے وہ کہندے نے نہ جائے اوتھے رہے حج کر طواف کر کے جائے. تسی کہندے ہو چھوڑ جائے. اچھا تہاڈی گل نہیں مننی اچھا انہاں دی مننی. انہاں کہا جی میری مننی نہیں تو میرے کو پوچھی کیوں جے. فرمایا سا اس تو پوچھی سی بس شاید تسی بھی ساڈے مفتی دی تائید کرو گے تے تساں تائید نہیں کیتی انہاں سے تہاڈی گل نہیں مننی. انہاں کہا او میرے کولو جے پوچھی جے تے پھر میرے کولو ہن ثبوت لو. انہاں کہا کی. فرمایا جاؤ انس دی ماں نو بلا لو جاؤ انس دی ماں نو بلاؤ ام سلیم نو بلاؤ. کیوں فرمایا ام سلیم نے میرے سامنے حضور کو پوچھا سی تو حضور نے یہی فرمایا. انہاں کہا پھر بھی نہیں مننی. کون کا آخ دن مدینہ شریف دے چابی آخ دن تے کس گلے آ دن سنو آ دن اس گلے کہ تو ہے مکے دا مفتی تے ساڈے کول اے راندے نے تے اسی انہاں دی گل چھڈ دئیے انج ہی جیڑا آدے نواں او دی گل پھڑ لئیے. یہ واسطے کسی طریقے دے نہیں اسی چل سکتے. جے گل تیری ٹھیک ہے نا تو پھر تو ساڈے مفتی نو دس تے او دے منہ جدوں یہ گل نکلے گی پھر مننا. تیری گل نہیں چکاندے.
تو گل نہیں سمجھ آئی جی کہ کوئی نہ مدینے دے صحابہ تقلید شخصی کردے پے ابو درداء تے زید دے منہ نہ نکلے گل تیری ٹھیک ہو گئی پر انہوں نے منہ کٹا جا کیوں کہ تو اوتھے رہنا ہے اسا ایتھے رہنا ہے سانو شک پی جائے انہاں دے مسئلے ہوتے دوجے کو پوچھیے تے مدینے جتھے ہر روز کسے بڑے تو بڑے عالم نے آ جانے تے ساڈا طریقہ ہی کوئی نہ رہے کدی کسے دی پوچھیے کدی کسے دی پوچھیے نہ اچھا پوچھنا انہاں کو رہیے جے گل تیری ٹل ثبوت دی ہے تے جا پے ساڈے اماماں ٹھیک کر انہاں دس او دسن گے تے پھر مننا تے گجراں والیو نشہرے روڈ والےو جے حضور دے کرنے مبارک دے اندر صحابہ تقلید شخصی کر کے مشرک نہیں نہ ہوئے جنہاں دین حضور تو سیکھے جے اور تقلید شخصی کر کے مشرک نہیں ہوئے تے اسی تے جمعی 15ویں صدی وچ یا 14ویں دے اخیر وچ اور ایسا تقلید شخصی کر کے مشرک نہیں بلکہ صحابہ دی سنت تے اسی اہل اللہ تے مسلمان ہوں گے تقلید شخصی اور کسی دی کیوں نہیں گل مگر نہیں مندے اس تو کہ ہر روز نویں دی گل سن دے رہیے تے پھر ایک طریقہ ہی کوئی نہیں رہندا مسلمانوں فتنہ پیدا ہو جائے گا ایک گھر میں 5 بندے الگ الگ طریقے تے نمازاں پڑھن گے الگ الگ طریقے تے زکاتاں دین گے تے قانون ملکاں دے چل دے جی چل دے ایک جگہ مناظرہ پہ ہوئے تے ایتھے تے تہاڈا جامع محمدیہ والےاں دا مناظر سی میں کہندا ہمارے پاس حدیث نہیں ہے میں کہا ہے تو میں کہا ہمارے پاس حدیث نہیں ہے آ رہا ہے تو میں کہ کملے آ کہ اسی پھر سننی ہاں اسی کوئی منجی تو رہی نا بجی دی ایک باری پنڈیری لائی دی ہے تو مڑ پٹ کے دوسری جگہ لائی دی یہ تینوں پتا ہے سارے کو حدیث ہے تو تیرا تو طریقہ اتنے چلتا کوئی نہیں اتنے چلتا تو ہے سنت کا طریقہ تو جی تینوں یہ یقین ہے تو کرتے ہیں بھی حدیث اتنے عمل نے تو سان پھر انسان سمجھ منجی دی پنڈیری نہ سمجھ بھائی ایک باری پٹ کے موڑ حدیث سے لانا ہے وہ اگے اسی کدھر پہ آ کے ہے تو وہ بھی حدیث تو میں کہ جی اگے حدیث اتنے تو سانو وہ بھی ران دے گل تو سمجھ نہیں آئی ہے جی کوئی طریقہ نماز دا زکات دا حج دا عبادات دا معاملات دا کفالہ وکالہ حوالہ شبہ کوئی معاملات وضو تک ایسے نہیں جدی بنیاد امام اعظم ابو حنیفہ کو یا قرآن دی آیت نہ ہو یا رسول اللہ دی حدیث نہ ہو جی سارے کو دلیل موجود ہے تو مڑ بھی سارے تو کوشش ہے نہیں مسلم والی چھڈو بخاری والی پھدو میں آخیا سن پنڈیری نہ سمجھ منجی دی پنیری نہیں سی لاب نہیں سے منجی بجے نہیں تو پٹ کے دوجی تھا لاؤ تا ہی بوٹا مار دین اسی جتے لگے ہیں الحمدللہ اتنے بھی بوٹا چل بلکہ بوٹا نہیں باغ ہے آخو نا سبحان اللہ باغ سان کوئی ضرورت نہیں میں ضرور پٹ پٹ گئی دو دل آندے رہو ہاں اے سوال آیا بھائی آپ نے پہلی قسط میں فرمایا تھا کہ امام بخاری اور امام مسلم مقلد ہیں لیکن آپ نے ان کے مقلد ہونے کا کوئی حوالہ پیش نہیں کیا بھائی حوالہ میں دتا بھی سی اگر تھوڑے ذہن میں نہیں رہا لیکن پھر لکھ لو سیر و اعلام النبلاء اور محدثین وچوں ہندوستان دا مشہور محدث علامہ طاہر پٹنی رحمت اللہ علیہ علامہ طاہر احوال محدثین بستان المحدثین حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی حضرت علامہ طاہر پٹنی رحمت اللہ علیہ احوال المحدثین کے اندر لکھے شعر و علام النبلاء کے اندر لکھے تمام محدثین کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھو جی لکھا ہوگا اے نہیں مقلد سب نے لکھا مقلد حافظ ذاتی تک لکھ دیں پہ مقلد البتہ اے جملہ نال میں ضرور بولنا چاہوں گا کہ مجتہد دی شان دے جڑے مقلد نے وہ عامی مقلدین دی طرح نہیں ہوندے انہوں نے خود بھی اجتہاد کر سکتے ہیں جس طرح کے مسائل اندر امام قاضی ابو یوسف دے بعد مجتہدات وہ نے جنہوں کی طرف استاد نے بھی رجوع فرما لے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند خوارزمی ان تمام کتابوں کے اندر امام ابو حنیفہ دے فارسی و نسل ہونے کا حوالہ موجود ہے معروف جتنے بھی سیرت نگار انہوں نے لکھ رہے ہیں سب تو پہلے مسند خوارزمی کے اندر یہ بات موجود ہے بعد آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو چاروں میں اماموں سے ایک کی تقلید نہیں کرتا وہ مومن نہیں اور اسلام سے خارج ہے. آپ بتائیے کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق اور ان کے علاوہ تمام صحابہ نے ان چاروں اماموں میں سے کس کی تقلید کی دلائل سے جواب دیں. آپ کا فتویٰ ہے کہ جو چاروں اماموں سے کس کا فتویٰ ہے بھائی؟ آپ کا فتویٰ ہے, ہمارا فتویٰ نہیں ہے.
حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق تو وہ ہیں کہ جو مقتدا ہیں ان کے طریقے کو فقہ نہیں کہیں گے، سنت کہیں گے، کیونکہ ان کے لیے تو باقاعدہ حدیث کی نص موجود ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تو ان کے مقتدا حضور ہیں، اور یہ خود امام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ بھی اپنے وضع مسائل یا استخراج و استنباط مسائل میں ان کی تقلید کرتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں اور ان کے طریقے کو حجت سمجھتے ہیں، ان کے طریقے کو حجت سمجھتے ہیں، لہذا جو ان سے مقدم ہیں اور جن کا طریقہ سنت کہلاتا ہے اور جن کے اقوال مبارکہ حدیث کا درجہ رکھتے ہیں، وہ کس بات کے مکلف ہیں کہ وہ اپنے انتقال کے بعد آنے والوں کے مقلد ہو جائیں؟ یہ تو پاگلوں والا سوال ہے۔ وہ خود مقتدا ہیں اور ان کا طریقہ سنت ہے، ان کا طریقہ سنت ہے، اور رہ گئے اب ان اماموں کی تقلید جو لوگ نہیں کرتے اور ہیں بھی عامی، خود مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے، یقیناً گمراہ ہیں اور گمراہی کی طرف جانے والے ہیں۔ میں نے 4 آیتوں سے یہ مسئلہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا، عقل تو حاضر ہو کم از کم سوال کرنے والے۔ ایک کہندا ہے کہ تسی تقریر جڑی کیتی تسی ہن گالاں کڈیاں، اسی اس گلے وابیاں نو پسند کرنے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جہاں دل کردا ایمان پسند کرے، جہاں دل کردا کفر پسند کرے، اسی اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے، اسی کوئی گال نہیں انہوں نے کڈی، تے جڑیاں اسی کڈنے ہاں نا انہاں نو گال نہیں سمجھدے، حق سمجھنے، کیوں کہ رسول اللہ دے گستاخاں نو تے قرآن نے بھی گالاں کڈیاں، نہیں سمجھ آئی؟ کڈیاں کہ نہیں کڈیاں؟ تو انہوں گال کہاں گے یا اتلم بعد ذالک زمین جڑا ہے وہ دے ہر حرف تے بدلے اللہ 10 نیکیاں دیندا تے گال تے بھی نیکیاں لبدیاں۔ معلوم ہویا جڑے دشمنان مصطفیٰ نو کڈیاں جان او قرآن آکھدا او بڑی بابرکت چیز ہوندی، بات سمجھ آئی؟ اجا گالاں نہیں کڈیاں تے باقی یہ تہاڈی مرضی دی گل ہے بھائی، تسی آکھو باسی اس گلے انہوں نے پسند کریں، جس گلے مرضی جے پسند آئے تو جڑا بندہ طبیعت نال فٹ ہوئے او دے نال ہی بندہ چل سکدا ہے نا، نہیں سمجھ آئی؟ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جنوں پسند ہو جائے۔ باقی اسی اس جماعت نال ہاں، تسی جے دے نال مرضی دل کرے، اسی اس جماعت نال ہاں جس جماعت نال اولیاء کاملین، اور ساڈی یہی پسند ہے جتھے اللہ دے ولی نے، اسی اس جماعت نال جاؤں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔